مزدور کسان کہے تجھے دیکھ کے شیر جوان کہے، مزدور کسان کہے تجھے دیکھ کے شیر جوان کہے، مظلوموں کے ارمان کہے دھرتی پہ دکھی انسان کہے، مظلوموں کے ارمان بس ایک صدا ہے، اللہ تیری لاج رکھے گا، ماؤں کی بہنوں کی دعا ہے۔ جتنی گیس ڈالتے ہیں وہ لیک ہو جاتی ہے، پارٹی اٹھ ہی نہیں رہی، ڈھکن نہیں ٹھیک مل رہا، لہٰذا یہ گیس اور ڈھکن اور جنہوں نے یوسف رمزی کو فروغ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈر کی وجہ سے آپ کے ریمنڈ ڈیوس جنہوں نے 3 پاکستانیوں کو دن کے روشنی میں شہید کیا، ان کو بھی رہا کیا۔ آج یہ پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور چانس دو، ہمیں مزید باری دو، یہ سودخور ہے، انہوں نے تمہاری اوپر سودی نظام مسلط کیا، یہ کرپ ہے۔ آج پاکستان میں 5000 ارب سے زیادہ کرپشن ہے، یہ کرپشن کو اضافہ کر گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس حکمران نے تمہارے بچوں سے منہ کا نوالا چھین لیا، جس حکمران نے تمہارے بچوں سے دودھ کا فیڈر چھین لیا، جس حکمران کی وجہ سے تمہارا کینو ادھر بیکار پڑا ہے، بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں، یہاں کاشتکار رو رہا ہے، بیج نہیں مل رہا ہے، کھاد نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، بجلی نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہی پیپل پارٹی، یہی مسلم لیگ، یہی اجدہ ہے، یہی تمہاری اوپر مسلط ہے۔ اب 8 فروری کا دن آنے والا ہے، ان کو اٹھانے کا نہیں، ان کو دبانے کا دن ہے، ان کے ساتھ حساب کتاب کرنے کا دن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے، جماعت اسلامی عوام کی جماعت ہے، غریبوں کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے، کاشتکاروں کی جماعت ہے، دکانداروں کی جماعت ہے، پاکستان پر مر مٹنے والے ان کارکنوں کی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خاطر قربانیاں دی۔ 10,000 کی تعداد میں ہمارے کارکنان نے بنگلہ دیش کو بچانے کے لیے اپنے جانیں نچھاور کیے۔ یہ وہی جماعت ہے کہ زلزلہ ہو، طوفان ہو، کرونا وائرس ہو، سیلاب کا زمانہ ہو، ہر مشکل وقت میں جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، پھر بھی 28,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اچھی تعلیم دے رہا ہوں، بہترین ہاسٹل مہیا کیے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کی ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن بغیر حکومت کے بھی ہم نے 2 کروڑ پاکستانیوں کو صاف پانی اور فوڈ پیکج پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، میں دے دینا 15 سالوں سے وہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ لوگوں نے IPPs کے ساتھ معاہدہ کر کے پاکستانی قوم کے ہاتھوں میں IPPs کے ہتھکڑیاں ڈالی ہیں، قرضے لے کر ہمارے پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ پر اب یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو لوگوں، میں بھی خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر رہا ہوں، میرے صوبے پر میرے آنے سے پہلے بڑا قرضہ تھا، میں نے وہاں سودی نظام ختم کیا، سودی کاروبار پر پابندی لگائی، فائنانشل مینجمنٹ، فنڈ یوٹیلائزیشن اور بہترین مینجمنٹ کے نتیجے میں میرا صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبہ، میں فائنانس منسٹر تھا، وہ قرض فری صوبہ بن گیا۔ میں اس لیے قوم سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جماعت اسلامی کو چانس دیں، آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم پاکستان کو قرض فری پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو کلین اور گرین پاکستان بنائیں گے،
ہم پاکستان کو کرپشن سے پاک پاکستان بنائیں گے. لوگوں، میں وزارت خزانہ سے جو فارغ ہو گیا تو پشاور کی بہت بڑی مسجد میں جا کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، اور اب بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. 12,000 کے مجمع میں یہ لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. آج نواز شریف کہتا ہے کہ ہم آئیں گے، نیب کو ختم کریں گے تاکہ کوئی ہمارا احتساب نہ کرے. ہم آئیں گے، احتساب کے اداروں کو مزید مضبوط بنائیں گے تاکہ لوٹ مار کا راستہ ہم روک سکے. میرے پیارے بھائیوں، آج میرے ساتھ وعدہ کرے، 76 سال ضائع ہو گئے، آپ کی معیشت بیٹھ گئی، آپ کے بچے تعلیم سے محروم، آپ کے نوجوان روزگار سے محروم، آپ کے زرخیز مٹی ہے، محنت کاشتکار کرتا ہے لیکن پل کوئی اور کا آتا ہے. آپ مزدور ہیں، مزدوری آپ، محنت آپ کرتے ہیں لیکن اس کا نفع کوئی اور لے جاتا ہے. جماعت اسلامی کا اعلان یہی ہے کہ ہر زمین کے پیداوار میں کاشتکار حصہ دار ہوگا، کارخانے کے منافع میں مزدور شریک ہوگا تاکہ کوئی آدمی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے، محروم نہ رہے، مظلوم نہ رہے، اور روشنی عام ہو، تعلیم عام ہو، روزگار عام ہو، اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ عام ہو. اگر آپ کو ایک اسلامی خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان چاہیے تو کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ 8 فروری تک ہم نے ترازو کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے سود کے ایجنٹوں کے لیے موت کا دن ہے، اور 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کے لیے عزت کا دن ہے، نجات کا دن ہے، انقلاب کا دن ہے، ترقی کا دن ہے، منزل کی طرف بڑھنے کا دن ہے. میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی کے ساتھ ایک انقلابی منشور ہے. ہمیں ایک دن کے لیے بھی حکومت ملی، ہمارا پہلا حکم یہی ہوگا کہ ہماری عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نظام ہوگا. ایک دن کے لیے حکومت ملی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس انگریزی نظام کو ختم کر کے عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نظام نافذ کریں گے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. کوٹ مومن کے لوگوں، آپ انگریز کے قانون کو چاہتے ہیں یا اس ملک میں قرآن کا نظام چاہتے ہیں؟ اس لیے لوگوں جو قرآن کے نظام کو عدالتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ترازو کو ووٹ دے. اگر مجھے حکومت ملتی ہے، ایک دن کے نہیں 1 گھنٹے کی حکومت ملتی ہے، تو میرا اعلان یہی ہوگا کہ آج کے بعد پاکستان میں سودی نظام نہیں ہوگا. یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا نظام ہے، یہودیوں کا نظام ہے، استحصال کا نظام ہے. ایک کوٹ مومن کے لوگوں، کیا آپ پاکستان میں سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہو پھر ترازو پر ٹپا لگا دو. لوگوں، پاکستان میں وی آئی پی کلچر ہے. آپ کا پیسہ یہ چند لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا پیسہ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنروں کے پروٹوکول پہ خرچ ہو رہا ہے. اب دیکھیے، امریکی صدر بائیڈن کا گھر ہے وائٹ ہاؤس، اس وائٹ ہاؤس سے آپ کے لاہور کے گورنر ہاؤس کا گھر بڑا ہے، پشاور کے گورنر ہاؤس کا گھر بڑا ہے. ہماری حکومت آئے گی، ان بڑے بڑے ہاؤسز کے ختم کر کے ان کو ہم انشاءاللہ 10 مرلے کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رکھیں گے. اس لیے کہ ایک مخلوص قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ مغل بادشاہوں کی طرح بڑے محلات میں رہے اور اپنے پیسوں سے نہیں، غریب کے پیسے سے کاشتکار، دہقان، مزدور، طالب علم، ماں، بہن اور بیٹی ٹیکس دیتے ہیں، ان کے پیسے سے یہ عیش اور عشرت کرتے ہیں. میرے دوستو، 40 سال ہو گئے
اس ملک میں کوئی احتساب نہیں ہوا. جنہوں نے سٹیل مل کو لوٹا، جنہوں نے PIA کو لوٹا، جنہوں نے ریلوے کو لوٹا، جنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو لوٹا، آج پاکستان میں 5000 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے. جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی، ہم ان ظالموں کے ساتھ حساب کتاب کریں گے، احتساب کریں گے. اور سن لو چورو لٹیرو، تمہاری جگہ قومی اسمبلی نہیں ہے، تمہاری منزل اور تمہارا مستقبل اڈیالہ جیل میں دیکھ رہا ہوں، کوٹ لکھپت جیل میں دیکھ رہا ہوں. مصنوعی جگلی اور جعلی نورا کشتی کھیل رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے حکومت 8 فروری کے بعد ہم دوبارہ مل کر بنائیں گے. تو سن لو، شیر کو ووٹ دینا یہ زرداری کو اور تیر کو ووٹ دینا ہے، اور تیر کو ووٹ دینا یہ شیر کو ووٹ دینا ہے، اور دونوں کو ووٹ دینا پاکستان کی تباہی اور بربادی کو ووٹ دینا ہے. ترازو کو ووٹ دینا عدل اور انصاف کو، نظام مصطفیٰ کو ووٹ دینا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں وزیر اعظم بنا، میرے پارٹی کا ورکر وزیر اعظم بنا، میں انشاءاللہ اسی طرح فلسطینیوں کا ساتھ دوں گا جس طرح امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کے ٹینک، ان کے توپ، ان کے جہاز اسرائیل کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو میرا توپ، میرا ٹینک، میرا جہاز اور میری فوج بھی فلسطین کے آزادی کے لیے لڑے گے انشاءاللہ تعالی. اگر یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے، مسلمان کیوں مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتا؟ اگر آپ چاہتے ہیں فلسطین آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائے، اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہر نوجوان کو روزگار ملے، اگر آپ چاہتے ہیں دیگر انسان کو چھت اور اپنا گھر ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کسانوں اور کاشتکاروں کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں اور ان کو اپنی محنت کا پل ملے، پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی راستہ کہ ٹپ لگاؤ ترازو پر، مہر لگاؤ ترازو پر، آگے بڑھاؤ ترازو کو. استقبال پر میں کوٹ مومن والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو پتا ہے 1945 میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم استعمال کیے، ناگاساکی اور ہیروشیما پر، اور وہ دونوں شہر جل گئے، ان کے لاکھوں لوگ مر گئے اور جاپان کو شکست ہوئی. لیکن چند سالوں میں جاپانی قوم دوبارہ کڑی ہو گئی اور آج جاپانی قوم ایک معاشی پاور ہے، دنیا کے ہر مارکیٹ پر اس کا قبضہ ہے. جس چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہو لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا نقصان پاکستان پر حکمرانی کرتے ہوئے ان 2 خاندانوں نے، زرداری خاندان اور نواب شریف خاندان نے پاکستان کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان امریکی ایٹم بموں نے جاپان کو نہیں پہنچایا. اور گزشتہ 40 سالوں سے اس ملک پر یہ 2 خاندان مسلط ہیں. انہوں نے آپ کی معیشت کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کی زراعت کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے اداروں کو تباہ کیا.
اور آج اگر پاکستان پر 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے، اگر ہر پاکستانی بچہ IMF کا مقروض ہے، اگر 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اگر ہر 5واں پاکستانی گندا پانی پینے سے بیمار پڑا ہے، اگر پاکستان میں 2 کروڑ 80 لاکھ بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہیں، اگر پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین 4 پاسپورٹوں میں شامل ہے، اگر پاکستان کی کرنسی روپیہ آج کاغذ کا ٹکڑا بن گیا ہے اور افغان کرنسی، بنگلہ دیش کا ٹکا، انڈیا کا روپیہ، حتیٰ کہ بھوٹان، نیپال، سری لنکا جیسے چھوٹے ممالک ہمارے پاکستانی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہے، تو ان تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ اس ملک پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکمرانی ہے۔ آج یہ پھر آئے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دیں۔ ایک کہتا ہے کہ 3 بار تو وزیر اعظم رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن ہے تو وزیر اعظم کی طور پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو مرنا نہیں دیں گے، پہلے ہم آپ سے حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ جو قرض اتارو ملک سنوارو، وہ پیسہ جو آیا تھا ماں بہنوں اور بیٹیوں نے جو زیورات دیے تھے، وہ پیسہ کہاں گیا؟ آج یہ پھر کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز کی نہیں امن کی ضرورت ہے، نواز کی نہیں خوشحالی کی ضرورت ہے، پاکستان کو نواز کی نہیں ترقی کی ضرورت ہے، میرے بچوں کو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ 3 بار آپ نے حکمرانی کی، ضیاء الحق کے ساتھ آپ وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے دعا کی کہ میری عمر ان کو لگ جائے، اور وہ چلے گئے، آپ رہ گئے۔ آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا۔ یہ بار بار حکومتوں میں رہے، آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ کے رہا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان کو 86 سال کی سزا ہو گئی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ قرآن کریم کا حافظہ ہے، وہ جینیس ترین ہماری بہن ہے۔ کراچی سے بے غیرتوں نے اٹھایا اور باگرام لے جا کر امریکہ کے حوالے کیا، امریکہ نے ان کو بوری میں ڈال کر امریکہ تک پہنچایا۔ آج ان کے وکیل کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی غیرت مند حکومت ہوتی، امریکی انتظامیہ سے بات کرتی، تو ڈاکٹر عافیہ کے رہائی 100% یقینی اور ممکن ہے۔ لیکن ان بزدل آپ کے حکمرانوں نے ایک بار بھی امریکہ جا کر اوباما سے ملے، بائیڈن سے ملے، بش سے ملے، اور اس موجودہ انتظامیہ سے ملے، ٹرمپ سے ملے، لیکن خوف اور ڈر کی وجہ سے ایک بار بھی انہوں نے عافیہ کی رہائی کی بات مطالبہ نہیں کیا ہے۔